السلام علیکم. میں عید کا میسیج لکھ رہی تھی اور میں نے سوچا کہ ہم دکھتے سب لوگ ایک جیسے رہے ہوتے ہیں اور لیکن شاید ہمارے دلوں میں بہت کچھ اور ہوتا ہے. تو اور یہ میرا اس حوالے سے تھا کہ عید ہے اور ہر دفعہ ہی رمضان کے جب روزے گزرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ کافی کم ہم رمضان کی اسپرٹ پہ عمل کر پاتے ہیں. ہم بنی اسرائیل کی طرح شاید وہی امت بن چکے ہیں جو کہ ریچولز کو بظاہر تو سب فالو کری ہوتی ہے لیکن اسپرٹ بیچوں سے ختم ہو چکی ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو جب بھیجا تو سارے کے سارے احکامات میں اسپرٹ کو اجاگر کرنے والے حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات تھیں. بہرحال جو ہم نے رمضان میں کیا اللہ تعالیٰ ایسا ہو کہ ہم اس کی اسپرٹ کو سمجھنے کے قابل ہوں اور اس کے لیے ذرا میں سوچنا پڑے گا. چلیں رمضان تو جو گزرا سو گزرا. میسیج میں یہ لکھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں جو ارشاد فرمایا ہے جہاں پر جو آیت جو شروع ہوتی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن والی جو آیت ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ تعلیمات دی ہیں. پھر بتایا کہ میں نے تمہارے لیے بینات رکھی ہیں, اس میں ہدا رکھا, فرقان رکھا. اور اب مومنوں کو چاہیے کہ جب وہ اس کو گزاریں تو پھر ولی تو کبروا للہ تو وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں اور اس پہ شکر گزار رہیں. اسی سلسلے میں ہم لوگ تکبیرات پڑھتے ہیں. تکبیرات پڑھنا نہیں ہوتی کہ ہم یہ کہہ لیں کہ اللہ اکبر کہہ کے بول لیں اور اس کو پڑھ لیں. وہ بھی ایک احساس کا ہی نام ہے کہ ہم پورے رمضان میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کی برکتیں دیں اور جو ہدایت سے روشنا ہونے والے طریقے بتائے تو ان کے اوپر شکر گزاری کا احساس ہمارے اندر پیدا اور خدا کی بڑائی کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اتنا بڑا ایک میسیج بھیجا اور ان کو گائیڈ کیا چھوٹی چیزوں کے اندر. اس نے انسانوں کو اگر امتحان میں ڈالا تو چھوڑ نہیں دیا بلکہ انسانوں کی امتحان میں ڈالنے کے ساتھ ساتھ ان کی کمزوریوں کو جانتے ہوئے اور ان کی ڈیویشنز کو سمجھتے ہوئے ان کے لیے لوگوں سے, نیچر کی نشانیوں سے اور پھر رسولوں سے اور پھر کتابوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی. تو یہ یقیناً انسانوں کے لیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے مطلب اللہ تعالیٰ تو بغیر سمپل بھی ٹیسٹ میں ڈال سکتے تھے, اللہ تعالیٰ کو کون پوچھنے والا ہے. لیکن بہرحال تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر ایک بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت دی, ہدایت کے لیے بہت سارے راستے دکھائے. اور اس کے سوا بھی اگر قرآن کسی کی زندگی میں نہیں بھی ہے تو ظاہر ہے نشانیاں, حالات, واقعات ان کی زندگی میں سے ہوتے ہیں. بہرحال لیکن ابھی جس وجہ سے مجھے یہ ویڈیو بنانے کا خیال آیا وہ یہ سب نہیں تھی کہ ہم رمضان کی اسپرٹ پہ بات کریں یا کچھ اس طرح. وہ میرے اندر یہ ایک بات تھی, ایک احساس تھا, اور وہ یہ احساس ہے کہ ہم ہر دفعہ ہی آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کی جتنی بھی مطلب میں بیان کرنا شروع کروں ڈیویشنز میرا تو کافی ٹائم نکل جائے گا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم اسی قرآن کو سپیڈ گزارتے ہیں اور پھر اس کو حتیٰ کہ کئی جگہوں پہ تو 10 دن پہلے شروع کر دیا جاتا ہے رمضان میں, چونکہ سپیڈ اتنی زیادہ لگانی ہوتی ہے. تو اور اس سے جی لوگ فائدہ کیا اٹھاتے ہیں کہ وہ 21ویں 22ویں 23ویں روزے میں ہی وہ فری ہو جاتے ہیں. چلیں فری ہو جاتے ہیں پھر لیکن کرتے کیا ہیں, تو وہ جو آخری 10 راتیں آخری 10 دن ہوتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بس اللہ کے آگے ڈال دیں اور ان راتوں میں ہم اپنے احتساب کے اوپر فوکس کریں, اپنے گناہوں کے اوپر, اپنے اعمال کے اوپر. تو وہ 10 راتیں ہماری نظر ہو جاتی ہیں بازاروں کے, اور جو آخری 2-3 راتیں ہیں وہ تو ایک طوفان بدتمیزی بازاروں میں برپا ہوتا ہے جس کو ہم عید کی تیاریاں کہتے ہیں اور چاند رات کی رونقیں جس کو کہتے ہیں. تو آف کورس رونق تو وہ ہے, فیسٹیولز ہوں تو اچھا بھی لگتا ہے, جیسے کہ بسنت ابھی لوگوں نے منائی تو ٹھیک ہے صحیح ہے. ایک ٹیس جو میرے دل میں اٹھتی ہے اور چبھی رہتی ہے وہ یہ ہے کہ ہاں یہ سب کچھ چلیں ٹھیک ہے پچھلے سالوں میں ہم کرتے رہے لیکن اس وقت عید منانے کے اندر جو درد ہے مانا میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم نئے کپڑے نہ پہنیں, ہمارے پاس اگر استطاعت ہے تو ہم اس کے مطابق اس کے لیے اہتمام نہ کریں یا بچوں کی خواہشات پوری نہ کریں, ظاہر ہے انہوں نے بھی زندگی میں کیا دیکھا ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ دعوتیں نہ بنائیں. آف کورس میں بھی تیار ہوئی ہوں, میں نے بھی کپڑے پہنے ہیں, ہمارے گھر میں بھی دعوت ہوگی, لوگ آئیں گے, بیٹھیں گے, اٹھیں گے, ہم سب کریں گے, ہوگا.
لیکن کیا ہم اتنے ہی زیادہ بے حس ہو کر کے عید گزاریں گے، یا ہمیں گزارنا سوٹ کرتا ہے؟ جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے دائیں بائیں گولے بارود اور بچوں کی میتیں، قبریں، اسکولوں پہ دھماکے، ہسپتالوں پہ دھماکے، گھروں پہ دھماکے، ایک ملک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، جنگ ہمارے کنارے پہ کھڑی ہے، مسیح دجال کے فتنوں کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کون سی چیز دجال ہے نہیں ہے، کیا فتنہ ہے کیا نہیں ہے، فتنہ ہو چکا ہے، کیا وہ اے آئی کا فتنہ ہے، کیا وہ جنگوں کا فتنہ تھا، کیا وہ کیمرہ سیٹلائٹ یہ تھا وہ تھا، طرح طرح کی بحثیں آپ کی بھی نظر سے گزری ہوں گی. ہم لوگ اپنی انڈیویجولی تو شاید پھر بھی تھوڑا بہت سوچتے ہوں، لیکن کلیکٹیولی ہم لوگ بالکل ہی اس ٹاپک کو اگنور کر دیتے ہیں جیسے کہ یہ سب ہے ہی نہیں، اور ہم بالکل اپنی خوشیوں کے اندر ہی غرق ہو کے جو گزارنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس سے جو قباحت پیدا ہو رہی ہے، یعنی ہم لوگ چلیں، ہماری جو جنریشن ہے وہ بڑی ہوگی، ہمارے بچپن میں بھی عراق کی جنگ چل رہی تھی اور ہم اس سے ہی بڑے ہوئے ہیں، جو 80s کے 90s کے ارلی کے لوگ ہیں، وہ ایک جنگ کا سایہ تب بھی تھا. پھر تو اب ہمارے بچوں کو تو وہ سارا کچھ نہیں پتا، لیکن جب ہم لوگ صرف عید کی کھانے، تیاریاں، چوڑیاں، مہندی، رونقوں کے اوپر فوکس کرتے ہیں، اور وہ ساری کانورسیشنز، وہ سارا، کیونکہ ہمارے بچوں نے تو ہمارے ساتھ اتنا ٹائم نہیں گزارا، جوائنٹ فیملی بھی نہیں گزاری، ہسٹری بھی ان لوگوں کو ویسی نہیں پتا، خیر ہمیں بھی نہیں پتا تھی، لیکن بہرحال مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ جو ایک تاریخ کو منتقل کرنے والا ہوتا ہے، وہ ہمارا مزاج ہی نہیں ہے. ہم لوگوں کے ماں باپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہم لوگوں کے پاس ہمارا موبائل ہٹے، ہم شارٹ سے اٹھیں اور ہمارے واٹس ایپ کی چیٹیں چھٹیں تو ہم کچھ کریں نا، اپنے بچوں کے ساتھ وہ وقت گزاریں کہ جی ہمارے اس ٹائم پہ کیا تھا، یا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا لیبنان کے ساتھ مسئلہ ہے، کیا کویت کے ساتھ تھا، کیا عراق کے ساتھ تھا، کیا ایران کے ساتھ ہوا ہے، اینڈ وائی ایران از الون، اینڈ ہمارے اس سے کچھ گرج ہیں نہیں ہیں، سیٹل چیزیں ہیں نہیں ہیں، سعودیہ کی ایران کی کیا رفٹ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بڑا پولیٹیکلی اویئر ہوں اور آپ بڑی ساری جیوگرافی کو جانیں اور جنگوں کے اندر اتریں اور ہاں، لیکن ایک دو انالیسز، 3 4 اچھے کے بارے میں تو ہمیں حاصل کرنا بنتا ہی ہے. اچھا نہیں کرنا بنتا تو ایٹ لیسٹ اپنی تاریخ کے بارے میں ہی پتا ہونا. ہمیں تو بدقسمتی سے ابھی تک اپنی پاکستان کی تاریخ نہیں پتہ چل سکی. سو ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، اور صرف اس وقت میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں عید کی تیاریاں کرنی ہیں کر لیں، کپڑے پہننے ہیں پہن لیں، مہندی لگانی ہے لگا لیں، جو سب کچھ کرنا ہے ہو، لیکن اپنے دلوں کو خدا کی یاد سے اور دنیا کے حالات سے بالکل غافل نہ کر دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنی خوشیوں کے اندر مطلب چند دنوں بعد ہماری بھی باری اللہ نہ کرے کہ آئے ایسے، لیکن ظاہر ہے کہ بس دروازے پہ ہی کھڑے ہیں فتنے ہمارے. ہمیں نہیں پتا ہم کب تک رہ سکیں گے نہیں رہ سکیں گے، لیکن ابھی بھی جب اوپر جہاز گزرنے کی اور طیارے گزرنے کی آوازیں آتی ہیں تو مجھے سچ بتاؤں تو یہ یقین نہیں ہوتا کہ یہ مطلب کہیں کوئی کبھی، اب تو ڈرون بیلونز کی طرح نظر آتے ہیں، اور اب تو گھروں کے اندر منٹوں کے اندر وزراء کو مار دیا جاتا ہے، اور اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو ہم کھلے پڑے ہیں اپنے لوگوں کے، جن لوگوں نے ٹیکنالوجی اور تحقیق میں ترقی کر لی ہے. ہمارا گھر ہمارا کمرہ کھلا پڑا ہے ان لوگوں کے سامنے، اور ترقی کرنے والے لوگ بہت جا چکے ہیں. ہم تو خیر ابھی چوڑیوں پہ اور مہندی پہ ہی ریسرچ کر رہے ہیں اور کپڑوں کی ڈیزائننگ کے اوپر، لیکن یہ ہے بہرحال کچھ لوگوں نے دنیا میں بہت زیادہ ترقی کر لی ہے، جنہوں نے کچھ نے سیٹلائٹس بنا لی ہیں، تو کچھ نے مینوور کرنے والی سیٹلائٹس بنا لی ہیں، اور کچھ نے فضاؤں کے اوپر قبضے کرنے ہیں، اور کچھ نے دوسرے پلانٹس کے اوپر. تو ان کی تو جنگیں چل رہی ہیں، ہم یہاں نیچے خیر اپنی عید رونق میلہ کر رہے ہیں. سو ٹھیک ہے، اگر وہ سب کچھ نہیں بھی کر سکتے تو لیکن ایٹ لیسٹ میں یہ کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ اتنا تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ اپنے دل کے کو حالات سے، خدا کی یاد سے اور دنیا کے حالات سے آگاہی میں ایکٹیو کریں اور سب کچھ کریں. آپ کا دل اگر کھانا بنا رہا ہے، ڈیکور کر رہا ہے، میز سجا رہا ہے، تیار ہو رہا ہے، لیکن ہم اپنے دل کے اندر اور پھر اس کے بعد اپنی کم سے کم اپنی اولاد کی حد تک، اور پھر اس کے بعد اپنے فیملی ممبرز کی حد تک، تو ہم یہ میسج، یہ ڈسکشن، یہ مذاکرہ تو کر سکتے ہیں نا کہ ہمیں
کیا ہو رہا ہے، کچھ گفتگو اس پہ کہ کیا ہو رہا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے، کیا ہماری زندگی میں کوئی مقصد ہے. اتنا اجنبی سوال ہے کہ آپ کیوں زندہ ہیں. بہت سارے لوگ کیا مطلب کیا مطلب کیا مطلب کیا مطلب. تو کیا ہے، یعنی آپ کھائیں پیئیں مزہ کریں، باہر جائیں آئیں، رشتہ داروں کو بلائیں، ان کے گھروں میں جائیں، لیکن کوئی چیز تو ایسی ہونی چاہیے نا کہ یہ ختم ہو تو آپ کس چیز سے بنے ہوئے ہیں، وہ مقصد کیا ہے زندگی میں، وہ آپ زندہ کیوں ہیں. یہ تو کہا ہے نا اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کی، اگر دوسری آیت آپ کی نظر سے گزری ہو سورہ الکہف کی آیت نمبر 7-8 دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں کہی ہیں کہ ہم نے یہ زینتیں رونقیں بنائی ہیں، لیکن لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہمیں دیکھ تو اتنا تو یہ چاہ رہے ہیں کہ تمہارے میں سے احسن عمل کون کرے گا. سو میں یہاں کوئی تقریر تو نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے اندر جو درد ہے ایک میرے اندر تو اتنا نہیں ہے شاید جتنا ہونا چاہیے، لیکن بہرحال پھر بھی کسی نہ کسی ہمبل کیپیسٹی کے اندر اتنا صرف کیا جا سکتا ہے کہ میں اپنے دل کا حال یا جو مجھے محسوس ہو رہا ہے میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ پلیز اپنی ساری خوشیوں کے اندر اپنے حالات سے آگاہی حاصل کیجیے، اپنی زندگی کے مقصد کو تلاش کیجیے. ہم کیوں زندہ ہیں، یعنی جب آپ کے یہ سارے کپڑے ختم ہو جائیں گے، ساری عید ختم ہوگی، مہندی گھر صفائی ختم ہو جائے گی، آپ کے گھر میں آنا جانا ختم ہو جائے گا، آپ اکیلے ہوں گے، تو پھر آپ کیوں زندہ ہیں. اس وقت کے لیے سوچیں. آپ کی جاب ختم ہوگی، آپ ریٹائر ہو گئے ہیں، آپ کیوں زندہ ہیں. آپ کا شوہر کے سارے کام ختم ہو گئے ہیں، آپ نے بچوں کے بھی سارے کام ختم کر لیں، ان کی شادیاں ہو گئی، ان کے بچوں کے بچے ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن پھر اب آپ فارغ بیٹھیں. تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹائم میں آگے لے کر جائیے. تو پھر اب آپ کیوں زندہ ہیں، آپ کون ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. کیا کبھی اس سوال کے اوپر ہم نے سوچا ہے؟ تو شاید اس سوال کے اوپر سے سوچنا کے لیے ہمیں کچھ سٹیپس آج لینے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جب ایک دوسرے سے ملیں، کنیکٹ کریں، اور اگر کوئی ہمارے پاس ایسا موقع اگر ہمیں مل سکے تو ہم ضرور اس بات کے اوپر ڈسکس کریں کہ 16,000 کے قریب کچھ فگر کچھ دن پہلے تھا، اور اس 33,000 کے قریب، یعنی جو ابھی تہران پورا جس تیل کی بارش اور جس دھماکوں سے گزرا ہے، اور دائیں بائیں بھی تل ابیب وغیرہ بھی اور باقی بھی چلیں دوسری چیزیں، انسان تو ہر جگہ ہی مر ہی رہے ہیں. تو یہ کیا ہیں یہ جنگیں، یہ کیا ہو رہا ہے، اور کیا معنی ہم اس میں روکنے میں کوئی بہت زیادہ ایکٹیو رول تو نہیں پلے کر سکتے. یہ بڑوں کی جنگیں ہیں، اور ماں باپ لڑتے ہیں تو بچے تو بس صرف شکل ہی دیکھتے ہیں، اور ہم انفارچونیٹلی وہ جاہل بچے ہیں جنہوں نے اب شکلیں بھی دیکھنے سے منع کر دی. تو میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ایٹ لیسٹ اپنے آپ کے شعور کو جگائیں اور حالات سے آگاہی حاصل کریں، اور پھر جب دنیا کے بارے میں اویئرنیس حاصل کریں تو پھر یہ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. تو یہ 3-4 پوائنٹس کا ایک میپ آپ کے سامنے ہونا چاہیے. کچن میں سامنے لگا لیں، اپنے آفس میں سامنے لگا لیں، اپنے بیڈ روم میں سامنے لگا لیں کہ اللہ نے کیوں بھیجا تھا، اب کہاں پہ کھڑے ہیں، کیا مقصد تھا. اور اگر میرے سارے کام ختم ہو جاتے ہیں، دنیا داری جس کو کہتے ہیں، میں اس کو دنیا داری نہیں سمجھتی، یعنی ہم لمحہ لمحہ، اللہ نے اگر بچے ڈالے ہیں تو بچوں کے لیے کھانا بنانا بھی تو ایک اس کا تقاضا ہی ہے نا. تو یہ دنیا کا کام کیسے ہو سکتا ہے. بہرحال تو ان سارے کاموں کے بعد، ان تقاضوں کو نبھانے کے بعد جب آپ اکیلے رہ جائیں تو پھر آپ کیوں زندہ ہیں، اس کے بارے میں ضرور سوچیے گا. اللہ حافظ. بہت بہت عید مبارک. اللہ تعالیٰ آپ سب کے نیک اعمال کو قبول فرمائے، اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور ہمارے ارد گرد ہمسایوں ممالک میں جو ادھر ایران میں، ادھر ہمسایوں میں، ادھر ہمسایوں میں، جہاں جہاں پر جو کچھ مشکلیں مصیبتیں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے بھی کچھ کرے. یعنی ابھی تو اپنے فلائر بھی دیکھا ہوگا، بڑا وہ بن رہا تھا، ایک طرف بچے ہیں، چوڑیاں ہیں، مہندی ہے، اور ملبے کے اوپر سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور پیچھے گولوں کا دھواں ہے. تو اب مجھے جب یہ عید مبارک کا یہ میسج آیا تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس پہ آگے سے کیا کہوں. ہم اب روئیں بیٹھ کے، اب ہم دعائیں کریں، یا اب ہم گلدستے بھیجیں، کیا کریں. اتنا کیوٹک سچویشن ہے، اتنی کنفیوژن ہے. بہرحال اس سب کے بارے میں سوچیں، احساس زندہ رکھیں، اور اپنی خوشیوں میں شریک ہوں، دوسروں کے ساتھ بھی رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے زندگی کے پلان کو کبھی مت بھولیے گا. اللہ حافظ.